بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم اللہ کے فضل سے پہلا سپارہ سٹارٹ کریں گے سورۃ البقرہ۔ جیسے کہ دورہ قرآن انشاءاللہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس رمضان المبارک میں۔ آج ہم پہلا سپارے کو پڑھیں گے۔ اللہ پاک کا وہاں پہ کیا حکم ہے، ہمیں کیا اللہ پاک ہمیں حکم فرما رہے ہیں، کس بات سے روک رہے ہیں اور کس کام کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم سب یہ جانیں گے کہ ہم یہ علم حاصل کرنے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے جو علم حاصل کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص علم کی جستجو میں کسی راہ کا مسافر ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ آپ اور میں یہاں پہ جب بیٹھے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے تو اللہ پاک کا ہم پر خاص فضل ہوتا ہے۔ بے شک طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ بھی حدیث ہے، بے شک طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور جو وہ کر رہا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، خوش ہو کر پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور صحیح سنن ابی داؤد میں بھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دیکھیں، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے لیے فرشتے آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں بھی اپنے بل میں اور یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہاں پہ جب ہم علم سیکھنے بیٹھے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں تو کیا ارشاد ہے، علم جو خیر کی تعلیم دیتے ہیں ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ان کے لیے فرشتے اور آسمان اور زمین والے تمام لوگ جو ہے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو جاندار جتنے بھی ہیں، چونٹیاں، مچھلی، سمندر میں رہنے والے تمام جاندار دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں سے پتہ چلی کہ علم کی فضیلت کیا ہے، اللہ پاک کا کتنا کرم ہوتا ہے، جو علم حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ پاک نے کتنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ آج سے ہم سورۃ البقرہ کا سٹارٹ کر رہے ہیں دورہ قرآن۔ ہم یہ جانیں گے کہ اللہ پاک کا کیا ارشاد ہے، وہ کیا فرماتے ہیں۔ ایک بار ہم مکمل دورہ قرآن کر لیں گے، 30 دن کا یہ ہمارا کورس ہے، آپ ضرور ساتھ اس کے جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ اس میں ہم بہت کچھ سیکھیں گے، مکمل قرآن پاک ہوگا۔ ایک دن ہم ایک سپارہ سیکھیں گے، جیسے کہ رمضان المبارک ہے تو 1 by 1 ہم جو ہے ایک دن ایک سپارہ سیکھیں گے اور انشاءاللہ 30 سپارہ اللہ تعالیٰ سے پوری دعا ہے کہ ہمارا یہ جو سفر ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور اخلاص سے نیت عطا فرمائے۔ جو ہم سنیں، جو ہم پڑھیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی، سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ اور انشاءاللہ یہ ہم ابھی دورہ قرآن کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم لفظی ترجمے کے ساتھ تفسیر بھی ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ جب ہمیں یہ تھوڑا موٹا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں، پھر ہمارے اندر یہ بھی جستجو ہوتی ہے کہ ہم اب اس کو سیکھیں گے، پوری تفسیر کے ساتھ سیکھیں گے، اس کے پیچھے واقعہ کیا پیش آیا تھا، اس کے پیچھے مزید تفسیر کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم سٹارٹ کریں گے یہ اس کورس کے بعد۔ انشاءاللہ آپ ساتھ جڑے رہیے گا۔ باقی جو ہماری بہنیں جہاں پر بھی دیکھ رہی ہیں، اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں آپ تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے گا۔ اور ساتھ میری یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے ساتھ کوشش کریں کہ قرآن اپنے سامنے رکھ لیں، تاکہ جو آپ کے سامنے بولا جا رہا ہے آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے۔
آغاز کرتے ہیں ہم اس کا باقاعدہ۔ سورۃ البقرہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ الف لام میم، الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے، اور حروف مقطعات 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور ان میں الف لام میم یہ 6 جگہ ہے، اور ان کے علاوہ باقی یہ ان کے جو معانی ہیں وہ اللہ پاک کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر طریقے سے جانتے ہیں اس کا معنی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اس کی وجہ سے اسے ایک نیکی ملے گی، اور نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی کہ جب ہم نے پڑھا الف لام میم یعنی ہم نے 3 حرف پڑھے اور ہمیں ایک ایک حرف پہ 30 نیکیاں مل گئیں۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے اللہ پاک ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب نہیں شک اس میں، فیہ اس میں ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب آپ غور کرتے جائیے اللہ پاک کیا کیا ارشاد فرما رہے ہیں اور اللہ پاک کا کیا حکم ہے، یہ آپ ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے رہیے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ الذین یؤمنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بالغیب ویقیمون، اور غیب پر اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو کہ بما انزل، اتارا گیا ہے آپ کی طرف، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی، یہ لوگ بڑی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ ہی کامیاب ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک نے ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، پھر آگے فرماتے ہیں کافروں کے بارے میں۔ کافروں کے بارے میں یہاں پہ آگے آیات میں ارشاد فرمایا، پہلے اللہ پاک نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا، پھر آگے کافروں کے بارے میں فرما رہے ہیں ان الذین کفروا، اور بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اور ان کے سننے کی قوت، وعلی ابصارہم، اور ان کے آنکھوں پر بڑا پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ کافروں کی گمراہی اور آخرت میں بدحالی ہے۔ بدحالی کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، نہ وہ سنتے ہیں، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور یہاں پہ آگے فرمایا ہے منافقوں کے بارے میں، وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ وہ ہیں، مَن یَقُولُ آمَنَّا، جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہاں پہ یہودیوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے، منافقوں کی صفت بتائی ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخری دن پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَمَا، اور نہیں، یخدعون، دھوکہ دیتے، الا، مگر اپنی جانوں کو۔
حالانکہ وہ تو اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہی ہیں، وما اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے، فی قلوبہم مرض اور ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، بڑا روگ ہے، سو اللہ نے ان کا روگ بڑھا دیا، ان کے مرض کو بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کن کے لیے؟ منافقوں کے لیے، بما کانوا یکذبون اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ منافقوں کی یہاں پہ صفت بتائی، یہ یہودی اسی طرح سے کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جہاں پر وہ مسلمانوں کے سامنے ہوتے تھے تو مسلمانوں کو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ اپنی قوم کے پاس ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم نے تو ایمان نہیں لے کے آئے، اور وہ اسی طرح سے وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ان کے ایمان والوں کو، حالانکہ وہ تو خود دھوکے میں پڑے تھے اور وہ جانتے نہیں تھے اس کو۔ پھر یہاں پہ منافقوں کے دعوے بتائے جا رہے ہیں، وَإِذَا قِيلَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا زمین میں فساد مت کرو، اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح ہی کرنے والے ہیں، اللہ خبردار بلا شبہ یہی لوگ مفسد ہیں، یہی لوگ فساد پھیلانے والے، لیکن نہیں سمجھتے، ولیکن لا یشعرون لیکن نہیں شعور رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں، آمن الناس جیسے یہ بے وقوف ایمان لائیں، قالوا وہ کہتے ہیں خبردار بلا شبہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے، اور یہ جب یہ لوگ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِي اور جب تنہائیوں میں اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، اور تو صرف مذاق بنانے والے ہیں، ہم تو صرف مذاق بنانے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا مذاق بناتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ اب یہاں پہ منافق کیا کرتے تھے کہ وہ جب مسلمانوں کی مجلس میں ہوا کرتے تھے کہتے تھے ہم ایمان لے آؤ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں، جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ تو آگے دیکھیں، منافقوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا تھا، اولئک الذین اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، سو ان کی تجارت نفع مند نہ ہوئی، وما کانوا مہتدین اور نہ وہ ہدایت پر چلنے والے بنے۔ پھر آگے منافقوں کے بارے میں مثال دی گئی، مثلہم کمثل الذی آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس شخص کے پاس آ کر اس شخص کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، صم بکم اور یہ لوگ بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، پس یہ لوگ لوٹائے نہیں جائیں گے، پس فہم لا یرجعون پس یہ لوگ رجوع نہ ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا یا ان کی ایک ایسی مثال ہے جیسے آسمان سے تیز بارش ہو رہی ہو۔ منافقوں کی دو مثالیں یہاں پہ اللہ پاک نے بیان فرمائی، یا ان کی ایسی مثال ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو، اس میں اندھیریاں ہو، گرج ہو، بجلی ہو، یہ لوگ موت کے اندیشے کے سبب اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں، کڑک کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہیں کافروں کو، قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوئی تو اس میں چلنا شروع کر دیا، اور جب اندھیرا ہو گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے سننے دیکھنے کی قوتوں کو ختم فرما دے، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آگے دعوت توحید اور دلائل توحید کا ذکر ہے، یہاں پہ
یا ایہا الناس، یہاں پہ دیکھو، یہاں پہ تمام لوگوں کو اللہ پاک مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اے لوگو، ناسو اے لوگو، اعبدو عبادت کرو۔ اللہ پاک صرف ایک بندے کو نہیں کہہ رہے، مسلمان کو نہیں کہہ رہے، سب کو فرما رہے ہیں اے لوگو اعبدو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا فرمایا، ان لوگوں کو بھی پیدا فرمایا جو تم سے پہلے تھے، الذی جعل، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے بنایا تمہارے لیے آسمان کو، الذی جعل، جس نے بنایا تمہارے لیے آسمان کو بچھونا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت بیان فرما رہے ہیں، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت اور بنایا اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکال دیا اس کے ذریعے پھلوں سے، اس کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے رزق، لہٰذا مت بناؤ اللہ کے لیے مقابل حالانکہ تم جانتے ہو۔ پھر یہاں پہ فرمایا وَإِنْ أَكُنْتُمْ، اور اگر تم اس کتاب کی طرف سے شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو لے آؤ کوئی اس صورت جو اس جیسی ہو، بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اگر تم یہاں پہ اللہ پاک کا دیکھیں نا کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کتاب کی طرف سے شک میں ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ اس میں تم شک میں ہو کہ جو ہم نے کلام نازل کیا ہے، تو تم اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ، سو اگر تم نہ کرو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، پھر آگے فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ تم ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکو گے، ڈرو فَاتَّقُوا النَّارَ، ڈرو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ دیکھیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور وہ تیار کی گئی ہے اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اور بشارت دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ دیکھیں یہاں پہ ایمان والوں کو لیے کتنی پیاری اللہ پاک بشارت فرما رہے ہیں، نیک عمل کیے، بلا شبہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جب کبھی ان کو ان باغوں میں سے کوئی پھل بطور غذا دیا جائے گا تو کہیں کہ یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، اور ان کو ہم شکل پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے ان باغوں میں بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ بنائی ہوئی ہیں، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مچھر ہو یا اس سے بھی بڑی ہوئی کوئی چیز ہو، سو جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ بلا شبہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس کے ذریعے مثال دینے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نہیں شرماتا، اللہ پاک تو کوئی مثال دینے سے بھی نہیں فرماتا۔ پھر آگے یضل بہ کثیرن، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں، اس کے ذریعے نہیں گمراہ کرتے مگر فرما برداری سے نکل جانے والوں کو، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کی مضبوطی کے بعد، اور کاٹتے ہیں ان چیزوں کو جن کو جوڑے رکھنے کا حکم ہے، فساد کرتے ہیں زمین میں، یہ لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو فاسق ہیں۔ یہاں پہ قرآن مثالیں فاسقوں کے لیے گمراہی کا سبب، یعنی کہ یہاں پہ فرمایا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں، یہ جو ہیں، اور یہاں پہ یہ فاسقوں کی نشانی یہاں پہ بتائی ہے اللہ پاک نے، اور اس کے ذریعے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے نہیں گمراہ کرتے مگر فرما برداری سے نکل جانے والوں کو، یعنی کہ جو فرما برداری سے نکل جاتے ہیں اللہ پاک ان کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ فاسق، اور اس کی مضبوطی کے بعد، اور کاٹتے ہیں ان چیزوں کو جن کو جوڑنے کا
جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور فساد کرتے ہیں زمین میں، یہ لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ تو یہ لوگ فاسق ہیں۔ یہاں پہ اللہ پاک نے صفت بتائی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عہد کو مضبوطی کے بعد توڑتے ہیں، پھر ان فاسقوں کا تیسرا وصف یہاں پہ بیان کیا کہ یہ فساد پھیلاتے ہیں، اور دوسرا بیان کیا کہ یہ لوگ ان چیزوں کو کاٹتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم کیا ہے۔ پھر کیف تکفرون، کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم بے جان تھے، سو اس نے تم کو زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر قصد فرمایا آسمان کی طرف، سو ٹھیک طرح بنا دیا ان کو 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمْ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ، فرشتوں نے عرض کیا آپ پیدا فرمائیں گے زمین میں جو اس میں فساد کرے گا اور خونوں کو بہائے گا، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو ہم کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک اللہ پاک نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی۔ وعلم آدم، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کو سکھا دیے سارے نام، پھر ان کو فرشتوں پر پیش فرمایا، پھر فرمایا کہ مجھے بتا دو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ اللہ پاک نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے، پھر فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا، پھر فرشتوں سے پوچھا کہ کیا تم کو اس کا معلوم ہے؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم تھا اور فرشتوں کو نہیں تھا، تو یہ اشرف المخلوقات جو ہے ہم انسان کو کہا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا سبحانک، فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہمیں اس کے سوا کچھ علم نہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا، بے شک آپ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم، اے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو، سو جب انہوں نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال علم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی غیب کی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم تکتمون چھپاتے ہو۔ یہاں پہ اب آگے فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکاری، یہاں پہ اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، سو انہوں نے سجدہ کر لیا، فسجدوا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے تھا، اس کو پھر کافروں میں سے وہ تھا، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا۔ آگے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہا کرو اور اس میں سے خوب اچھی طرح کھاؤ جہاں سے چاہو، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ تم دونوں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا، اور سو شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے ذریعے سے لغزش دی، سو ان دونوں کو اس سے نکال دیا گیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک زمانے تک نفع حاصل کرنا۔ فَتَلَقَّى، اس کے بعد آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کر لیے۔ اب وہ کلمات کون سے تھے؟ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ خوب زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔
یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ قبول کس طرح سے ہوئی؟ اللہ پاک نے ان کو چند کلمات سکھائے. وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جب ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم بھی اس دعا کے ذریعے اللہ پاک سے بخشش مانگیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور معاف کرنے والا ہے. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی. کون سی دعا ہے؟ اس کو انڈر لائن کر لیجئے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ضرور ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. آگے فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا. پھر آگے کیا ہوا؟ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے سو جس نے میری ہدایت کا اتباع کیا تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ رنجیدہ ہوں گے. جن لوگوں نے کفر کیا، میری آیتوں کو جھٹلایا، یہ لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں پہ کیا ہے؟ ہدایت کرنے والوں کے لیے انعام اللہ پاک نے فرمایا اور کافروں کے لیے دوزخ کا داخلہ فرمایا. یہاں پہ اللہ پاک نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو فرمایا تھا، ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ. زمین میں اللہ پاک نے ان کو پھر بھیج دیا تھا اور انشاءاللہ اس کے پیچھے ایک تفسیر ہے، اس کی کہانی ہے پوری، انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے. آگے فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل تم میرے احسانوں کو یاد کرو. آگے سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے. یہاں پہ بنی اسرائیل کو انعامات کی یاد دہانی کروائی. بنی اسرائیل کون تھے؟ اسرائیل کی اولاد، اس سے یہودی مراد ہیں. ٹھیک ہے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور جو عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل کا معنی ہے صفوت اللہ، یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے ان کو جو ہے بنی اسرائیل کہا جاتا تھا. تو یہاں پہ ان کا ہی ذکر ہو رہا ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل تم میرے احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے اور پورا کرو میرے عہد کو اور میں پورا کروں گا اپنے عہد کو. صرف مجھ ہی سے ڈرو. اب یہاں پہ اللہ پاک پہلے فرماتے ہیں کہ میرے عہد کو پورا کرو پھر میں تمہارے عہد کو بھی پورا کروں گا، میں اپنے عہد کو پورا کروں گا. آگے فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی. حال یہ ہے کہ یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم اس کتاب کے انکار کرنے والوں میں پہل کرنے والے مت بنو اور میری آیات کے عوض حقیر معاوضہ مت حاصل کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میری آیات کی عوض حقیر معاوضہ مت حاصل کرو. حقیر معاوضے کی کیا ہے؟ حقیر دنیا کے چلے جانے کی وجہ سے دنیا سے نہ رکو اور اگر کفر اختیار کیے رہنے میں کچھ منافع نظر آئے تو اس کو چھوڑ دو. اور وَلَا تَلْبِسُوا، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو. اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ وَاسْتَعِینُوا، کتنی پیاری یہاں پہ بات ہے. اگر کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی غم آتا ہے، کوئی ٹینشن آتی ہے تو اللہ پاک کا کیا ارشاد ہے؟ اللہ کا حکم ہے اور مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ. اور بلا شبہ نماز ضرور دشوار ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو خشوع سے نہیں پڑھتے، مگر خشوع والوں پر، جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. آگے فرماتے ہیں
یا بنی اسرائیل اذکروا، پھر آگے فرما رہے ہیں اللہ پاک، اے بنی اسرائیل تم میرے احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اس بات کو کہ میں نے تم کو فضیلت دی جہانوں پر، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بھی شخص کسی کی طرف سے بھی کچھ ادائیگی نہ کرے گا، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم ان کو آل فرعون سے نجات دی، ہم نے ان کو آل فرعون سے نجات دی، وہ تم کو سخت ترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر ایک انعام فرمایا، بہت بڑا انعام فرمایا۔ بنی اسرائیل مصر میں رہا کرتے تھے، اور وہاں پہ وہ غیر ملکی ہونے کی وجہ سے مصر کے جو لوگ تھے، فرعون اور اس کی قوم، وہ اس پہ بہت بدترین اس پہ ظلم کرتے تھے، بہت ان کی بری حالت تھی، اور وہاں پہ جو بھی لڑکے پیدا ہوتا تھا، بیٹے پیدا ہوتا تھا، تو ان کو وہ فرعون ذبح کروا دیا کرتا تھا۔ وہ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہاں فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوگا، کوئی لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی خلافت کو ختم کر دے گا اور اس کے تخت کو پلٹ دے گا اس طرح سے۔ تو اس کو یہ ڈر تھا کہ کوئی لڑکا ایسا پیدا ہو گیا اور وہ زندہ رہا اور اس نے اس کی خلافت کو ختم کر دیا تو وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ جو بھی وہ لڑکا پیدا ہوتا تھا تو وہ اس کو ذبح کروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پیدا کیا، پھر ان کو اور ان کے بھائی ہارون کو نبوت دی، اور یہ اس کا ایک بہت بڑا ایک انشاءاللہ اس کا قصہ ہے۔ یہ بھی جب ہم پڑھیں گے تفسیر کے ساتھ تو یہ ہم انشاءاللہ ضرور اس کو جو ہے کریں گے۔ پھر وہ سمندر میں وہ پیدا ہوئے، پھر ان کو سمندر کے ذریعے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی کے گھر پرورش انہوں نے پائی، فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، اور وہی لڑکا تھا جو ان کے جو ہے تخت کو ختم کرنے والا تھا، اور وہ اللہ کی بندہ تھے۔ اچھا آگے پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تم کو نجات دے دی، آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے، پھر ہم نے اس کے بعد تم سے درگزر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا تھا، طور پہ گئے اور بنی اسرائیل کا بچڑے کی عبادت کرنا۔ یہاں پہ اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر تم لوگوں نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے، اور پھر ہم نے اس کے بعد تم سے درگزر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فیصلہ کرنے والی چیز دے دی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ حضرت موسیٰ کو توریت عطا فرمائی اللہ پاک نے، ان کو انعام یہ بھی تھا۔ اور پھر وَإِذْ قَالَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، سو اپنی جانوں کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ وہ انہوں نے گائے کی بت پرستی شروع کر دی تھی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تمہاری تصدیق نہ کریں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں، سو پکڑ لیا تم کو کڑک نے، اور حال یہ تھا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تم کو زندہ اٹھا دیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وہ لوگ طرح طرح کی وہ کہتے تھے کہ ہم جب ایمان لے کے آئیں گے، ہم جب اس پہ قبول کریں گے، ہم
احکامات کو قبول کریں گے کہ جب اللہ کو ہم دیکھ لیں گے۔ وہ طرح طرح کی باتیں بناتے تھے اور اس طرح سے اللہ پاک کر بھی دیتے تھے اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَذَلَّلْنَا، بعض ایمان لے آتے تھے اور بعض ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَذَلَّلْنَا، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ جو کچھ ہم نے تم کو دے دیا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا نقصان کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ میدان طیہ میں بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا اللہ پاک نے، اور من و سلوہ بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا۔ یہ من و سلوہ، یہ کھانے کی چیز، انہوں نے سلوہ بٹیر وغیرہ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، سو کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو خوب اچھی طرح، داخل ہو جاؤ دروازے میں جھکتے ہوئے، اور یوں کہو کہ ہم گناہوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیکوکاروں کو اور زیادہ دیں گے۔ سو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو، اس بات کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی، سو ہم نے نازل کر دیا ان لوگوں پر آسمان سے عذاب جنہوں نے ظلم کیا، جس کی وجہ سے وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ان کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ ایک بستی میں خشوع کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا تھا، اور بنی اسرائیل کی شرارتوں کے سبب ان کو عذاب ہوا۔ بنی اسرائیل ان کو جو ہے معافی مانگنے کا حکم ہوا تھا، انہوں نے کیا کیا، لفظوں کو عدل بدل کر دیا، حتۃ کی بجائے وہ حبۃ فی شعیرۃ کہتے ہوئے داخل ہو گئے، اور انہوں نے ان کے اس شرارت کے سبب ان پر عذاب آیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ اپنی عصا پتھر پر مارو، سو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر جماعت نے اپنے اپنے پینے کی جگہ جان لی۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور مت خرابی کرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے۔ من و سلوہ ان پر نازل ہوتا رہا تھا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے، اپنے رب سے دعا کیجیے تو اور وہ ہمارے لیے ان چیزوں میں سے نکال دے جن کو زمین اگاتی ہے، اس کی سبزی اور کھیرا اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ موسیٰ نے کہا تم بدلتے ہو اس چیز کو جو گھٹیا ہے اس چیز کے بدلے میں جو خیر ہے، اتر جاؤ کسی شہر میں، سو بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے سوال کیا۔ اور مار دی گئی ان لوگوں پر ذلت اور مسکنت، اور مستحق ہو گئے غصے کے جو اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھتے گئے۔ بنی اسرائیل کا کہنا تھا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں پیاز اور لہسن اور یہ چیزیں سبزیاں چاہیے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو پھر جو ہے یہ عطا کر دی تھی۔ ان الذین، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی اور نصاری صابئین، ان میں سے جو بھی اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لائے نیک عمل کیے، سو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا تمہارا عہد اور اٹھا دیے تمہارے اوپر طور کو، لے لو قوت کے ساتھ جو کچھ ہم نے تم کو دیا، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد تم نے روگردانی کی، سو اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو ضرور تم تباہ کاروں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے سنچر کے دن میں زیادتی کی، سو ہم نے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل۔ پھر ہم نے ان کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے جو بعد میں آنے والے تھے، اور نصیحت بنا دیا
ڈرنے والوں کے لیے۔ یہودیوں کا سینچر کے دن میں زیادتی کرنا اور بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، کہ اللہ پاک نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس دن مچھلیاں مت پکڑنا، تو انہوں نے جبکہ سینچر کے دن مچھلیاں پکڑنے کے جرم میں انہوں نے مچھلیاں پکڑی اور ان کے جرم میں ان کو بندر بنا دیا گیا، اور وہ قوم جو ہے ہلاک ہو گئی تھی، جس کو جس ٹائم جو عذاب دیا جاتا تھا وہ ان کا کوئی نام و نشان پھر نہیں رہتا تھا، تو وہ قوم پھر ہلاک ہو گئی تھی۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم ایک بیل ذبح کرو، تمہیں ایک بیل ذبح کرو۔ یہاں پہ کس کا ذکر ہے؟ ذبح بکرا کا قصہ، یہود کی کجور بحثی، مطلب انہوں نے ایک قتل ہوا تھا، تو اس کے پیچھے چلے پڑتے ہیں ہم۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک بیل ذبح کرو، اور وہ کہنے لگے کیا تو ہمارا مذاق بناتا ہے؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ وہ کہنے لگے کہ تو اپنے رب سے دعا کر، ہمارے لیے بیان کر دے وہ بیل کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بیل ہو جو بوڑھا نہ ہو اور وہ بالکل جوان بھی نہ ہو، دونوں کے درمیان ہو، سو تم اس پر عمل کر لو جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ سوال بھی سوال کر رہے تھے، اور قالوا ادع لنا، وہ کہنے لگے کہ تو اپنے رب سے دعا کر، ہمارے لیے بیان فرما دے کہ بیل کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ بے شک وہ فرماتا ہے وہ تیز رنگ کا پیلا بیل ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہو۔ وہ کہنے لگے کہ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر کہ ہمارے لیے بیان فرما دے کہ اس بیل کی پوری کیا حقیقت ہے، بے شک وہ بیلوں کے بارے میں ہم کو اشتباہ ہو رہا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسا بیل ہو جو صحیح سالم ہو، نکما نہ ہو گیا ہو، نہ وہ زمین کو پھاڑتا ہو، نہ کھیتی کو سیراب کرتا ہو، اس میں ذرا کوئی دھبا نہ ہو۔ وہ کہنے لگے کہ اب تم نے ٹھیک طرح بیان کیا ہے، لہٰذا انہوں نے وہ بیل ذبح کر دیا۔ حال یہ ہے کہ وہ ایسا کرنے والے نہ تھے، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، پھر اس کے بدلے میں ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس کو ظاہر فرما دے جس کو تم چھپا رہے ہو، پس ہم نے حکم کر دیا کہ اس کا ایک حصہ اس میں مارو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی اللہ پاک نے زندہ وہ جس بیل کو ذبح کیا، اس بیل کا ایک حصہ اس کا جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے اوپر مارو تاکہ وہ اٹھے، اور اٹھ کے اس نے اپنے قاتل کا بتا دیا۔ ثم قست، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، سو وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہو یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بلا شبہ بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، بلا شبہ ان میں بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے، بلا شبہ ان میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جن کو تم کرتے ہو۔ کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ اور حال یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کا کلام سنتے رہے ہیں، پھر اس میں تحریف کرتے رہے ہیں، اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو وہ چیزیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ لوگ ان کے ذریعے اللہ کے پاس حجت میں تم کو مغلوب کر دے؟ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ اولا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ یہودیوں کی یہ منافقت تھی کہ وہ سامنے کچھ ہوتے تھے اور
مسلمانوں کے سامنے کچھ ہوتے تھے اور اکیلے میں وہ کچھ ہوتے تھے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں، کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے آرزوؤں کے، اور وہ لوگ صرف گمانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ اور سو بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب سے، اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے خرید لیں تھوڑی سی قیمت۔ سو بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جس سے وہ کسب کرتے ہیں، یعنی کہ جو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں وہ کتابوں کو ہیر پھیر کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پہ فرمایا گیا ہے۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا کہ ہم کو ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے۔ یہ ان لوگوں کی یہ ذہنیت تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن گنتی کے۔ آپ فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرمائیے کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ سو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا، یا اللہ کے ذمے ایسی بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بلا ہاں، من کسبا جس نے گناہ کیا، اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا، تو ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے، صالحات اور نیک عمل کیے، یہ لوگ جنت والے ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں کتنی بار اللہ پاک نے ایمان والوں کے بارے میں کتنی پیاری پیاری یہ آیات نازل کی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے مضبوط عہد لیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ اور قرابت داروں اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور عام لوگوں سے اچھی طرح بات کہنا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، پھر تم نے روگردانی کی مگر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں نے، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرو گے، ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اس کا اقرار کیا، تم اس کی گواہی دیتے ہو، پھر تم وہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، اور نکالتے ہو اپنوں میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے، ان کے مقابلے میں مدد کرتے ہو گناہوں اور زیادتی کے ساتھ، اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس قیدی ہونے کی حالت میں تو تم ان کی جان کا بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے منکر ہوتے ہو؟ کیا جزا ہے اس کی جو تم میں سے ایسا کام کرے، سوائے اس کے کہ دنیاوی زندگی میں رسوا ہو اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے مول لے لیا، سو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب ان کا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پہ یہودیوں کی ایک خاص خلاف ورزی کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور دیے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائی، اور ان کی تائید کی ہم نے روح القدس کے ذریعے۔ کیا جب کبھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس آئے ایسے احکام لایا جو تمہارے نفسوں کو گوار نہ تھے، تو تم نے تکبر کیا، سو ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کرتے رہے ہو۔ وقالو اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بل لعنہم اللہ بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملعون قرار دے دیا، سو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ ولما اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آ پہنچی،
کتاب پہنچی وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے۔ حال یہ تھا کہ اس سے پہلے وہ کافروں کا مقابلے میں فتح یابی طلب کرتے تھے، پس جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جس کو پہچان لیا تو اس کے منکر ہو گئے۔ سو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بری چیز ہے وہ جس کو اختیار کر کے اپنی جانوں کو خرید لیا، یہ کہ کفر کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتارا، حسد کرتے ہوئے اس بات پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں جس پر چاہے من یشاء من عبادی، جس پر چاہے نازل فرمائے۔ سو وہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ اب یہاں پہ بھی کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہودیوں کا۔ یہودیوں نے جانتے بوجھتے ہوئے عناد اور ضد کی وجہ سے اسلام نہیں قبول کیا، حالانکہ وہ سب جانتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اتارا گیا ہم پر، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے۔ آپ فرما دیجئے، سو تم کیوں اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے رہے ہو؟ اگر تم مومن ہو، اور بلا شبہ موسیٰ تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، بلند کر دیا تمہارے اوپر طور کو، لے لو جو کچھ ہم نے تم کو دیا قوت کے ساتھ، اور سن لو۔ وہ کہنے لگے ہم نے سن لیا اور مانیں گے نہیں، اور پلا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا ان کے کفر کے سبب۔ آپ فرما دیجئے کہ بری ہے یہ باتیں جن کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ بری ہیں یہ باتیں جن کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اور اگر تم مومن ہو۔ اور یہودیوں سے عہد، یہاں پہ کس کا ذکر ہے؟ یہودیوں سے عہد اور پیمان، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت۔ بچھڑے کی وہ عبادت کر رہے تھے نا، تو اس کے ہی بارے میں یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے۔ قُلْ إِن كَانَتْ، آپ فرما دیجئے اگر آخرت والا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیجے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور یہ واقعی بات ہے کہ تم ان کو زندہ رہنے پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پاؤ گے، ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ ان کا ایک ایک فرد یہ آرزو رکھتا ہے کہ اس کو 1000 سال کی عمر دے دی جائے، اور یہ حال یہ ہے کہ اسے چیز عذاب سے بچانے والی نہیں ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ آیت نمبر 94، یہاں پہ یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ کل ان کو فرما رہے ہیں اللہ پاک، یہودیوں کا یہ آرزو تھی کہ وہ لوگ ہی جنت میں جائیں گے، باقی کوئی بھی جنت میں، کوئی قوم اور نسل جنت میں داخل نہ ہوگی۔ تو یہ ان کے جو ہے خیالی دعوے اور خیالی جھوٹے دعوے تھے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے اگر آخرت والا گھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے باوجہ ان اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور یہ واقعی بات ہے کہ تم ان کو زندہ رہنے پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پاؤ گے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ ان کا ایک ایک فرد یہ آرزو رکھتا ہے کہ اس کو 100 سال کی عمر دے دی جائے، اور حال یہ ہے کہ اسے یہ چیز عذاب سے بچانے والی نہیں ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اور ان کاموں کو جن کو وہ کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں
یہودیوں کا کفریہ قول کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، اس پہ دیکھیں آیات نازل ہوئیں کہ آپ فرما دیجئے کہ جو شخص دشمن ہو جبریل کا سو اس نے اتارا ہے قرآن تمہارے قلب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے، اور ہدایت ہے، بشارت ہے ایمان والوں کے لیے، وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ من کانا جو شخص دشمن ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ آگے فاسقوں کے بارے میں آیات ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور یہ واقعی بات ہے کہ ہم نے آپ کی طرف واضح دلیلیں نازل کی، ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں، یہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر رہے ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو حکم عدلی کرنے والے ہیں۔ کیا جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا اس عہد کو ان میں سے کسی ایک جماعت نے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا، اور جب ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آیا جو تصدیق کرنے والا ہے، اور اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہ تھے، لا یعلمون، وہ جانتے ہی نہ تھے۔ وَاتَّبَعُوا، انہوں نے اس چیز کا اتباع کیا جسے سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھتے تھے، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ کفروا یعلمون، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، انہوں نے اس کا بھی اتباع کیا جو نازل ہوا 2 فرشتوں پر بابل میں۔ یہ سلیمان کی عہد حکومت میں جو ہے یہاں پہ بابل کے شہر میں، یہاں پہ آپ آگے سنیں گے 2 فرشتوں کو اللہ پاک نے بھیجا تھا جو جادو سکھاتے تھے، اور وہ جادو سے پہلے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ ایک فتنہ ہے اور اس کو مت سیکھیں، یہ گمراہی کی طرف لے جائے گا، یہ فساد کی طرف لے جائے گا۔ تو یہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش تھی کہ کون سیدھے راستے پر رہتا ہے اور کون اس کی اتباع کرتا ہے۔ انزل علی الملکین، اور جو نازل ہوا 2 فرشتوں پر بابل میں، یہ 2 فرشتے ہاروت و ماروت، یہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت تھے۔ وما یعلمان، اور یہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو جب تک یوں نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود ایک فتنہ ہے۔ فلا تکفر، تو کفر اختیار نہ کر، فیتعلمون منہما، پس یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے، یہ کون لوگ تھے؟ یہود، یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کر دیتے تھے، اور وما ہم بضارین، اور وہ لوگ اس کے ذریعے کسی کو کچھ بھی کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور وہ لوگ جو چیز سیکھتے ہیں اور جو ان کو ضرر دینے والی ہے اور نفع دینے والی نہیں، اور البتہ تحقیق انہوں نے یہ بات جان لی کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بے شک وہ بری چیز ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر وہ جانتے ہوتے اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب بہتر تھا اگر وہ جانتے ہوتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایک مکمل قصہ ہے، انشاءاللہ جب ہم تفسیر سیکھیں گے پورے تفسیر کے ساتھ تو ہم اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم لفظ راعینا نہ کہو اور لفظ انظر نہ کہو، واسمعوا اور سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ یہودی شرارت کرتے تھے، راعینا اس طرح سے یہ کہتے تھے، اور
اس کے معنی لفظ رائنا کہتے تھے، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عبرانی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، اور عبرانی لفظ میں یہ لفظ بدعا کے معنی میں آتا ہے، اور یہ یہودی لوگ بدعا کے معنی میں یہ لفظ کہا کرتے تھے راعنا، اس طرح سے۔ تو جو ہے کہ اللہ پاک نے پھر حکم نازل کیا کہ اس لفظ کی جگہ راعنا کی جگہ انظرنا کہا کرو اور سنا کرو۔ انظرنا کا مطلب بھی وہی ہے اور راعنا کا بھی اسی میں جو ہے اس طرح سے ان کی شرارت کا بھی پتہ چل گیا اور یہ حکم نازل ہوا تھا۔ ما یود الذین، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور مشرکین یہ پسند نہیں کرتے کہ نازل کی جائے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر، واللہ یختص، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مخصوص فرمائے اپنی رحمت سے جس کو چاہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یہودیوں اور مشرکوں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ مسلمانوں پر کوئی بھی خیر نازل ہو۔ یہاں پہ آیات جو منسوخ ہوئی ان کی حکمت کے بارے میں فرمایا، ما ننسخ، ہم جس کی آیات کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں جانا کہ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آسمان اور زمین کا مالک ہے؟ وَمَا لَكُم مِّن، اور تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ یہاں اب نیکسٹ جو آیت آ رہی ہے، یہاں پہ بیجا سوالوں کی ممانعت کا ذکر ہے کہ زیادہ تر سوال جو کرتے ہیں تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ام ترغبون، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے سو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی کہ جتنی بات آپ سکھائی جاتی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ۔ جس طرح آپ کو یاد ہے وہ پہلے ان کو گائیں ذبح کرنے کا حکم کیا گیا تھا، انہوں نے پوچھا کہ قرآن کیسا ہوگا، اس کی جسامت کیسی ہوگی، وہ اس کے بارے میں اور کچھ بتا دیجیے اور کچھ بتا دیجیے۔ تو جتنے سوال کرتے جائیں گے اتنی مشکلات آپ کے لیے کچھ زیادہ سے زیادہ آتے جائیں گے اور کچھ گمراہی کا بھی سبب بن سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ نیکسٹ آیت میں ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا لیں، پس دل اپنے لوٹا لیں اپنے دلوں کے حسد کے باعث بعد اس کے کہ ان کے لیے حق ظاہر ہو گیا۔ فَعْفُوا، سو تم معاف کرو، وَاصْفَحُوا، اور درگزر کرو، حَتَّى، یہاں تک کہ یأتی اللہ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ معاف کرو، درگزر کرو، اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ معاف کرنے کا حکم اور درگزر کرنے کا حکم، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کریں، انشاءاللہ ہر کام جو ہے اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر آگے یہ دیکھیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر اگین اللہ پاک کا حکم ہو رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ اب تک ہم تیسری بار تقریباً پڑھ رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دونوں یہ اکٹھے ہی آتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو کچھ پہلے سے بھیج دو گے اپنی جانوں کے لیے کوئی خیر پہلے سے بھیج دو گے اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کاموں کا دیکھنے والا ہے جن کو تم کرتے ہو۔ کفار یہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی وہ کافر بنا لیں، تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں۔ تو یہاں پہ پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، اور سو تم اب معاف کرو، درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ نیکسٹ کیا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ یہ ان کی آرزویں ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہرگز کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، ان کی یہ آرزویں ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ہاں، جس نے تو اپنی ذات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے لیے جھکا دیا، وہ محسن ہو تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ یہ لوگ رنجیدہ ہوں گے۔ نصارہ کہتے تھے کہ ہم ہی اور کوئی نہیں جائے گا، تو یہاں پہ اللہ پاک نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ آگے جو آیت ہے وہ یہودی اور نصارہ کا آپس میں نزاع اور ان کی باتوں کی تردید۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے نصاری کسی چیز پر نہیں، نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں۔ ایسا ہی کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے انہی کسی بات، پس اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس بات میں جس میں وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ آگے جو آیت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسجدوں میں ذکر سے روکنا ہے، اور اس کے بارے میں یہ آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اس بات سے روکے کہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، خزیٌ رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسجدوں میں ذکر کرنے سے روکتے ہیں ان کے لیے۔ یہاں پہ جدھر رخ کرو ادھر اللہ کا رخ ہے۔ اب یہاں پہ اس کے بارے میں ہے، قبلے کے بارے میں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا، سو تم جس طرف بھی رخ کرو ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رخ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ واسع ہے اور علیم ہے، سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اب یہ جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنے والوں کے لیے گمراہی کا جو سبب ہے، یہ اس کے آیات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، وہ اس سے پاک ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ اس سے پاک ہے، سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، کل لہ، سب اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات، وہ بلا مثال کے پیدا فرمانے والا ہے، اور جب فیصلہ فرمائے کسی امر کا تو بس یوں فرما دیتا ہے، لہو کن فیکن، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، یا لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی دلیلیں۔ کذالک، ایسا ہی کہا ان لوگوں نے، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی جیسی بات انہوں نے بھی پہلے کی تھی، تشابہت، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے، قد بینا، بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کے لیے دلیلیں بیان کر دیں جو یقین لاتے ہیں۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، دوزخ والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اور دوزخ والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرما رہے ہیں
کہ ولن ترضا، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے. اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود ولا النصارى، یہود اور نصارہ، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کا اتباع کر لیں. ملتہم، آپ فرما دیجئے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے وہی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے ان کی خواہشوں کا اتباع کیا بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو نہ ہوگا آپ کے لیے کوئی ولی اور نہ اور مددگار جو اللہ سے بچا دے. اللہ پاک یہاں پہ کہہ رہے کہ ان کو فرما دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے اور وہی ہدایت ہے. اور آپ اللہ پاک یہ بھی فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ نے ان کے دین کی یا ان کا اتباع کیا، ان کی خواہشوں کا، تو اس کے بعد آپ کے پاس جو آپ کو ہم نے علم دیا ہے، اس کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشوں کی اتباع کی، تو آپ کے لیے کوئی ولی اور مددگار نہ ہوگا جو اللہ سے بچا سکے. پھر فرماتے ہیں الذین آتیناہم، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب اور اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. یہاں پہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اس سے کیا ہے مراد کہ جس طرح سے تلاوت کرنے کا حق ہے. حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ ایسی تلاوت کرنا جیسا کہ تلاوت کا حق ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب میں جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان پر عمل کریں، اور جن کو حرام قرار دیا ہے ان کو اختیار نہ کریں. اور قرآن کو اسی طرح پڑھیں جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. ان کے کلمات میں تحریف نہ کریں، ان کے معنی میں کوئی تبدیلی نہ کریں. یہ اس آیت کا مطلب ہے. یعنی کہ تجوید کے ساتھ پڑھیں، جو ان کے جو پڑھنے کا حق ہے اس طرح سے پڑھیں، زیادہ لمبا نہ کریں. لمبا کرنے سے یا زیادہ جس کو لمبا کرنا ہے اس کو لمبا نہ کرا، تو اس طرح سے یہ جو ہے معنی تبدیل ہو جاتے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ایسی تلاوت کریں. اولئک یؤمنون بہ، اور یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. جو شخص اس پر ایمان نہ لائے سو یہ لوگ پوری طرح خسارے میں ہیں. آگے فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو نعمتوں کی، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا. پھر آگے اللہ پاک بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں جو ان کو نعمتیں دی گئی تھی. اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر انعام کیا، اس بات کو بھی کہ میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت دی. اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی جان کی طرف سے کوئی مطالبہ ادا نہ کرے گا، اور نہ کسی کی طرف سے جان کا کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی شفاعت نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے، تو انہوں نے ان کو پورا کیا. ان کے رب نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے؟ ان کے رب نے فرمایا کہ میرا عہد ظلم کرنے والوں کو نہ ملے گا، میرا عہد ظلم کرنے والوں کو نہ ملے گا. یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسٹارٹ ہو رہا ہے قصہ. ایک طرح سے یہاں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، تو انشاءاللہ یہ آگے ہم پڑھتے ہیں اس کی آیت. وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، یہاں پہ کعبہ شریف کو مرجع اور جائے امن بنایا. یعنی یہاں پہ جو ہے حضرت ابراہیم اپنے وطن سے ہجرت فرما کر شام چلے گئے تھے، اور ان کی بیوی سارہ اور دوسری بیوی ہاجرہ تھی جن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. ان کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو حکم ہوا تھا کہ مکہ معظمہ چھوڑ دیں، اور پھر وہ وہاں پہ گئے تھے، اس جگہ پہ گئے تھے جہاں پہ اس وقت خانہ کعبہ ہے بنا ہوا. تو وہاں پہ
جو ہے جا کے یہ رہے تھے، اور یہاں سے پھر جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا، وہاں پہ آبادی بڑی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن، اور بنا لو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو بھیجا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر وہاں پہ آ گئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی وَإِذْ قَالَ، کیونکہ وہاں پہ تو چٹیل میدان تھا اور نہ کوئی کھانے کی کوئی بندوبست تھا، کھیتی کا نہ کوئی اور بندوبست تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، وہ یہ آپ بھی یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ اس سے ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ ہر چیز کا جو علاج ہے وہ ہمارے قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے رب اجعل، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، وارزق، اور دے رزق یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص کفر اختیار کرے گا سو میں اسے تھوڑا سا نفع پہنچاؤں گا، پھر یعنی کہ اللہ پاک ان کو بھی نفع پہنچائیں گے، جو کفر کرے گا ان کو نفع پہنچاؤں گا، پھر آگے فرماتے ہیں اسے دوزخ کے عذاب کی طرف جبراً پہنچا دوں گا اور وہ بری جگہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، یہ آپ اس کو انڈر لائن کر لیجئے وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یہاں سے اس آیت کو۔ اس کے بعد وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب اٹھا رہے تھے، یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کعبہ شریف تعمیر کرنے کا ذکر ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اے ہمارے رب قبول فرما۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما لے ہم سے، بے شک تو ہی خوب سننے والا جاننے والا۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے۔ آگے فرماتے ہیں ربنا وجعل، اور بنا دے ہم کو تو اپنا فرما بردار، مسلمین، اور فرما بردار لکا ومن ذریتنا، اور بنا دے ہماری اولاد میں سے ایک امت جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں بنا دے ہمارے حج کے احکام، اور ہمیں بتا دے ہمارے حج کے احکام، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ انہوں نے دعا کی تھی، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے۔ یہ کعبہ تعمیر کرتے کرتے انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ دعا آ رہی ہے اہل مکہ میں سے ایک رسول بھیجنے کی درخواست اور اس کی مقبولیت کا ذکر۔ ربنا وبعث، اے ہمارے رب بھیج دے ان میں سے ایک رسول، ان میں سے جو تلاوت کرے ان پر تیری آیات اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی عزیز اور حکمت والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس کو تفسیر سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ سارا سیکھیں گے ہم آگے۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور ملت ابراہیم سے وہی روگردانی کرے گا جس نے اپنے نفس کو احمق بنایا، اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کر لیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں۔ وہ جب فرمایا ان کے رب نے کہ فرما بردار بن جاؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ کیا میں رب العالمین کا فرما بردار بنوں، فرما بردار ہوں۔ وہ وصا، اور ملت ابراہیم کی وصیت کی ابراہیم نے، اور ملت ابراہیمیہ کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی۔ اے میرے بیٹو، کیا فرمایا؟ یا بنی ان اللہ، اے میرے بیٹو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے تمہارے لیے اس دین کو، سو ہرگز مت مرنا مگر اس حالت میں کہ تم دین اسلام پر ہو، یعنی دین اسلام پر ہی مرنا۔ ام کنتم، کیا تم حاضر تھے جس وقت آنے لگی یعقوب الموت،
جس وقت آنے لگی یعقوب کو موت، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادوں کی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی، جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ تل کا امت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے عمل کیا۔ اب یہ کون سی جماعت ہے؟ یہودیوں کے اس غرور کا جواب کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے عمل کیا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے عمل کیا، تم سے اس چیز کا سوال نہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرمائیے بلکہ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو۔ اللہ پاک کہتے ہیں آپ فرمائیے کہ ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو، جو پوری طرح حق ہے، سچ ہے، حق کی طرف تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ تم لوگ کہو ہم ایمان لائے، آمنا باللہ، قولو آمنا باللہ، تم کہو ہم ایمان لائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور اس پر بھی جو اس نے نازل کیا ہماری طرف، اس پر بھی جو نازل کیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر، اور اس پر بھی جو عطا کیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو جو کچھ عطا کیا گیا مگر کیا گیا دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، سو اگر وہ ایمان لے آئے ان چیزوں پر جن پر تم ایمان لائے تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اگر وہ روگردانی کریں تو بس وہ مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، بس عنقریب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہوگا، اور وہ سمیع ہے اور علیم ہے۔ صبغۃ اللہ، ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے، جس کا رنگ دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رنگ دینے سے اچھا ہو اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، اور آپ فرما دیجئے تم ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، وہ تمہارا رب ہے، وہ ہمارا رب ہے، أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے اور ہمارے لیے ہیں عمل ہمارے اور تمہارے لیے ہیں عمل تمہارے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اخلاص والے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ آپ فرما دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ زیادہ جاننے والا ہے؟ تم اس سے زیادہ بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے چھپایا اس گواہی کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس موجود ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جنہیں تم کرتے ہو۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے عمل کیا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے عمل کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے اس چیز کا سوال نہ ہوگا جو وہ کرتے تھے۔ یہاں تک ہمارا پارہ نمبر 1 مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم پارہ نمبر 2 سیکھیں گے۔ اس کو آپ ضرور ریوائز بھی کیجئے گا اور سمجھیے گا، دوبارہ سے بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ مزید سیکھ سکیں، لیکچرز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، نیکسٹ پارے میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔